تذکرہ بیان اللہ مفہوم قرآن پاک کے 5 بنیادی مضامین میں سے ایام اللہ ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ ایام اللہ سے مراد گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات ہیں جو ایک خاص مقصد کے تحت قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مقاصد ان حالات اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متقین اور فرمانبردار بندوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ گزشتہ اقوام کے نیک لوگوں کا انجام اچھا تھا، اسی طرح گزشتہ اقوام کے مجرمین کے انجام بد کا ذکر کر کے اس زمانے اور بعد کے آنے والے لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ اگر تم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تذکرہ بیان اللہ کے بارے میں قرآن پاک کا اسلوب۔ تذکرہ بیان اللہ میں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ صرف وہی سامنے بیان کیے گئے ہیں جن سے عام طور پر اہل عرب واقف تھے۔ اہل عرب اگرچہ کہ اہل کتاب نہ تھے لیکن انہوں نے اہل کتاب یہود اور نصارہ سے یہ واقعات سن رکھے تھے۔ اہل عرب یہودیوں کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلق کی وجہ سے واقعات سے آگاہ تھے۔ اگر قرآن پاک ایسے واقعات بیان کرتا جس سے اہل عرب ناواقف تھے تو وہ ان واقعات سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ تذکرہ بیان اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مکمل واقعات اور اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی۔ واقعات صرف اس قدر بیان ہوئے ہیں جس قدر نصیحت مطلوب تھی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر واقعات کی تفصیلات بھی بیان کی جاتی تو سننے والے واقعات کی تفصیلات میں غرق ہو جاتے اور واقعے کے بیان کا مقصد لوگوں کی نگاہ سے ہٹ جاتا، اس طرح واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ قرآن مجید کتاب نصیحت ہے، اس پہلو سے بھی ضروری تھا کہ واقعات صرف نصیحت کے لیے ہی تیار کیے جائیں، نہ کہ لوگوں کی دلچسپی کا سامان فراہم کرنے کے لیے۔ تذکرہ بیان اللہ اور کلام پاک۔ طالوت کا واقعہ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا ان کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو زیادہ حقدار بادشاہیت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ان کی بادشاہیت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ لایا جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کی چھوڑی گئی بقیہ ہیں، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنوں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جب ان کا جالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، ہمیں صبر اور ثابت قدمی دے اور قوم کافر پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تم رسولوں میں سے ہو۔ اگلی آیات سورۃ ابراہیم۔ کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے کے لوگوں کی خبر نہیں آئی، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور اس کے بعد آنے والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزات لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہو ہم ان کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ تذکرہ بالموت۔ مفہوم قرآن پاک کے مضامین میں سے ایک بنیادی موضوع موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات ہے۔ وہ علوم جن میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات مثلاً حشر اور نشر، حساب اور کتاب، جنت اور جہنم کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جن سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، جسے اسلام میں تذکرہ بالموت کہا جاتا ہے۔ مقصد قرآن پاک میں تذکرہ بالموت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کیا جائے اور برائی کرنے والوں کو منع کیا جائے کہ وہ اس سے رک جائیں۔ قرآن پاک اور تذکرہ بالموت۔ قرآن پاک میں اس موضوع کی مناسبت سے بیان ہوا ہے کہ موت کے وقت انسان کی بے بسی کی کیفیت کیا ہوگی، مرنے کے بعد کس طرح جنت یا جہنم سے واسطہ پڑے گا۔ قرآن پاک میں قیامت کی علامات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول اور دجال اور یاجوج اور ماجوج کے اخراج کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حشر اور نشر کی کیفیت، سوال اور جواب، حشر اور نشر، اعمالنامہ، اعمال کا ملنا اور جنت اور جہنم کی طرف لوگوں کا لے جانا وغیرہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام، صالحین اور شہداء کو محبوب بنا لیا اور اس کی عبادت کرتے رہتے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک نے نسخہ پیش کیا ہے کہ جہنم میں عام لوگ اور ان کے پیشواؤں کے درمیان کس طرح جھگڑا ہوگا اور وہ کس طرح ایک دوسرے کو انعام دیں گے۔ ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ پہلو بھی بیان ہے کہ مومنوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا، اسی طرح اہل جہنم کو کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، کس طرح انہیں آگ کے توق اور زنجیر پہنائی جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں کیا پلایا جائے گا۔ اس کے برعکس جنت والوں کو انعامات دیے جائیں گے، ان کی روزی، ان کے لباس اور دلچسپ باتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان تمام قصوں کو مختصر صورتوں میں مختصر مقامات پر کئی مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مقامات پر ایک نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ نبأ میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم والوں کے خوبصورت انداز میں ان کی سزا اور جزا کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک جہنم گھاٹ میں ہے، اس میں مدتوں تک پڑے رہیں گے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک
کا مزہ چکھیں گے نہ پانی، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ باغات ہیں اور انگور ہے اور نوجوان کباری ہم عمر عورتیں ہیں اور جھلکتے ہوئے جام شراب ہے۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سن سکیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے گا۔ یہ دن حق ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، نہ اس کی بات کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے معاوضے میں لیا جائے گا اور نہ مدد کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومن مسلمان کے سمیت ہمیں بھی جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر کرے۔ آمین۔